अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले मेरा आपको सलाम। दो वीडियोस जो हमने रिलीज़ की थी, जिसका हमने टॉपिक रखा था कि 99% बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों रिलीज़ हो चुकी, दोनों आपने देखी। मुझे यकीन नहीं था कि ये आपको इतनी पसंद आएँगी, और इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि मैं पाकिस्तान में था नहीं। मेरी टीम ने कहा कि सर वो रेमेडीज़ की वीडियोज़ ख़त्म हो गई हैं, तो ये पुरानी रिकॉर्डेड पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा भाई इसे रिलीज़ कर दें। देख लेते हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्ड है। लेकिन अनबिलीवेबल, मतलब लोगों ने उसे बड़ा पसंद किया, बड़ी आप लोगों ने मुझे दुआएँ दी कि 99% बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। शायद वो अंदाज़ गुफ्तगू इस तरह का था कि लोगों ने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया, और मुझे बड़ी खुशी इसलिए भी हो रही है कि हमारे लोगों में अब हेल्थ को लेके एक अवेयरनेस आई है, वो जानना चाहते हैं। तो आज मेरे दिल ने कहा कि मैं दिमाग के बारे में मेरे दिल ने कहा कि मैं दिमाग के बारे में 4 चीज़ें आपको ऐसी बताऊँ, जो आपके मेमोरी के लिए, आपके दिमाग के लिए सुपर फूड हों। और 4 चीज़ें मैं आपको ऐसी बताऊँ जो आपके दिमाग के लिए बड़ी ख़तरनाक हैं। मगर ये सारी बातें दिमाग की मेरे दिल ने क्यों कहा? आपने अक्सर ये जुमले सुने तो होंगे कि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से चाहता हूँ, बस मेरा दिल नहीं मानता। मेरे दिल ने गवाही दी, बस यही सच है। मेरे दिल ने फैसला कर लिया, अब बस। मेरा दिल ये पुकारे, आजा। हम सब डॉक्टर जानते हैं कि अगर जब दिल पुकारता है तो बंदा डॉक्टर के पास होता है। तो पता ये चला कि जो दिल का काम नहीं है वो हम दिल से जोड़ देते हैं। दिल न सोचता है, दिल न बोलता है, ये काम हमारे ब्रेन का होता है। मगर रवायतें इतनी इतनी तवातुर के साथ ये चलती रहीं, लेकिन कभी गौर किया कि ये जुमला आया कहाँ से? 7 बीसी सेंचुरी में, 7 बीसी सेंचुरी, हज़ारों साल आप पीछे चले जाएँगे। 7 बीसी सेंचुरी में एक रोमन बंदा था, जो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था। वो जब भी उसे देखता था तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती थी। तो फर्स्ट टाइम उसने ये जुमला अदा किया कि मैं तुम्हें दिल की गहराइयों से प्यार करता हूँ। फिर उसके बाद 1344 को एक लव स्टोरी पे लिखी गई पोएट्रीज के ऊपर एक स्टेज शो हुआ। उस स्टेज शो के अंदर फर्स्ट टाइम ये जो दिल का शेप आप देखते हैं हार्ट का, ये उस शो में दिखाया गया था। और वो तब से लेकर आज तक वो हमारे दिल का जो सिंबल बनाया हुआ है वो आज तक राइज है, जबकि उस निशान का हमारे इस दिल से भी कोई मैच नहीं होता। जब रवायतें इतनी चलने लग जाएं तो फिर हकीकतें पीछे रह जाती हैं, और इस हद तक पीछे रह जाती हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें दिल से जोड़ देते हैं, जो कि ब्रेन का काम होता है। और इत्तेफाक की बात यह है, अगर आप गौर करें कि अल्लाह ताला ने अराउंड 40 से ज़्यादा कुरान में ऐसी आयत हैं जिसमें वर्ड कुलूब आया है, और एक जगह सुदूर भी आया है। सुदूर मीन सेंटर ऑफ द बॉडी। अल्लाह सुब्हानहू ताला इस कुलूब, जिसे हमने दिल समझ लिया, इसे ब्रेन किस तरह कहा, चले थोड़ा सा जायजा कुछ आयतों का लेते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में दी हैं 40 से ज़्यादा आयत हैं जहाँ लफ्ज़ कुलूब भी आया है, और एक जगह सुदूर भी आया है। सुदूर मीन सेंटर ऑफ द बॉडी। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 10 में कहते हैं फ़ी कुलूबिहिम, आ गया वर्ड कुलूब। कुलूब को हम ट्रांसलेट करते हैं दिल, जबकि कुलूब मीन दिल नहीं, ब्रेन। क्योंकि कुलूब आपका सोचता है। अल्लाह खुद इस आयत में भी बता रहे हैं कि इनके कुलूब, इनके दिल में मर्ज है, और हम इस मर्ज को बढ़ा देते हैं बसबब इसके कि ये झूठ बोलते हैं। सूरह 47, सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत नंबर उसकी 24 है। अल्लाह ताला कहते हैं
کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا اس کے قلوب یعنی کہ کیا ان کے دماغ پر تالے ہیں؟ کہتے ہیں نا اس کے دماغ پہ تالا لگ گیا ہے کیا؟ تو اللہ یہی وہاں بات کر رہے ہیں کہ کیا ان کے جو قلوب ہیں اس پہ تالا لگا ہوا ہے کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں؟ اور سورہ 7 قرآن کی 7ویں سورہ، سورہ اعراف، آیت نمبر 179، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو دل تو دیے جس سے یہ سوچتے نہیں۔ دل سوچتا نہیں ہے، برین سوچتا ہے۔ ان کی آنکھیں تو ہیں جس سے یہ دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر یہ سنتے نہیں۔ اب یہ تینوں کنیکشن اگر آپ اس پر غور کریں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں اور دیکھیں یہ کیسے کام کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ کیا آپ نے سفید کلر کا کبوتر، وائٹ کلر کا پجن دیکھا ہے، تو امیجیٹلی آپ کے کان سے میری سنی ہوئی بات برین میں گئی اور برین نے اس پکچر کو جو پجن کی موجود تھی، جو دماغ کا ایک حصہ جسے ہپو کیمپس کہتے ہیں، ہماری جہاں پرانی یادیں ہوتی ہیں، وہاں ایک پکچر کھل گئی فوراً پجن کی۔ کیوں؟ کیونکہ کسی نہ کسی زمانے میں، کسی نے 20 سال پہلے، کسی نے 30 سال پہلے، کسی نے شاید کل یہ وائٹ پجن دیکھا ہو، مگر پکچر فوراً کھل گئی۔ اب دوسرا سوال میرا آپ سے پھر وہی ہے جسے آپ کان سے سنیں گے، دیکھتا ہوں آپ کا دماغ کیا جواب دیتا ہے۔ کیا آپ نے 12 پاؤں والی بلی دیکھی؟ بات تو میری آپ نے کان سے سن لی، مگر برین کے اندر پکچر کھل نہیں رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کی آنکھ نے 12 پاؤں والی بلی دیکھی نہیں، تو برین کے اندر وہ پکچر موجود نہیں ہے، کیونکہ زمین پر 12 پاؤں والی بلی ہوتی نہیں ہے۔ تو اس لیے جواب نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ برین کے اس حصے میں جسے ہپو کیمپس کہتے ہیں، اس میں وہ پکچر موجود نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اپنی آیات میں بھی، لیکن میں نے جیسے کہا کہ روایت کبھی اتنی مشہور ہو جاتی ہیں، ہم حقیقت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس خوبصورت چیز پر قربان جاؤں، اگر آپ غور کریں کہ یہ اتنی چھوٹی چیز جو ہمارے پورے وجود کا 2% بھی نہیں بنتی، اس کے اندر 86 ارب نیورونز ہوتے ہیں اور 1000 ارب کنیکشن ہوتے ہیں، یعنی کہ اتنے نیورونز جتنے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، اور یہ نیورونز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ایک پورا سرکٹ بنتا ہے۔ کیا خوبصورت بات کہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 13 ضرور پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے دماغ میں، اس کے برین میں ایک تائر رکھا ہوا ہے، ایک پورا سرکٹ رکھا ہوا ہے۔ ہر آپ کی چیز اس میں اسٹور کی جاتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ روز محشر یہ اپنی کتاب پڑھنے کے لیے خود ہی کافی ہوگا، کیونکہ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے برین میں ریسٹور ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو پرنٹ کی صورت میں نکالی جائے گی۔ آپ کے زندگی کے کیے ہوئے سارے اعمال یہاں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ اتنا خوبصورت نظام ہے، اور یہ انسان کا پورا وجود کا پاور اسٹیشن ہے، تو اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ تو میں اب آپ کو بتانے والا ہوں اس کے لیے 4 وہ زبردست چیزیں، اگر آپ ان کا استعمال رکھیں تو آپ کا برین ایک سپر برین کہلائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ نے کتاب پڑھ لی اور اس کو بند کر دیا، تب بند کیے ہوئے کتاب کو بھی آپ ریکال کریں گے، پیج ٹو پیج ریکال کریں گے۔ یہ ایسا ایک میریکل ہے، اگر آپ اس کو اپنے ڈیلی بیسس یوز میں رکھیں۔ میرے کہنے پہ صرف 2 مہینے کر کے دیکھ لیجئے گا۔ ان 4 چیزوں میں نمبر 1 برین میں کیا آیا؟ بادام آیا ہوگا نمبر 1۔ ہاں اخروٹ آیا ہوگا، کیونکہ اخروٹ کی شکل تو ملتی بھی ہمارے برین کے ساتھ ہے، مگر اتفاق کی بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں نمبر 10 میں بھی نہیں آتی۔ تو نمبر 1 پہ آتی ہے بلو بیری۔ بلو بیریز جو ہیں یہ برین کا ایک ایسی میڈیسن ہے کہ اگر آپ اس کا 1 گلاس ڈیلی جوس بنا کر پئیں، اور میرے کہنے پر آپ صرف 60 ڈیز پئیں،
آپ اپنے برین میں ایک میریکل، آپ کے پورے جسم میں ایک میریکل تبدیلی آئے گی۔ نمبر 1 آپ کو بتا دیا۔ نمبر 2 ڈارک چاکلیٹ، یہ جو نارمل چاکلیٹ ملتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈارک چاکلیٹ، کیونکہ اس میں 70% کوکو ہوتا ہے، اور جو نارمل چاکلیٹ ہوتے ہیں اس میں 30% ہوتا ہے، باقی شوگر اور باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 3 پمکن سیڈ، جسے ہم کدو کے بیج کہتے ہیں، گرین کلر والے، یہ 3rd دماغ کے سپر فوڈ میں آتا ہے۔ 4th گرین لیوز، جسے آپ سیلڈ کہتے ہیں، یعنی گرین لیوز میں آئس برگ آ جائے گا، آپ کا سلاد پتا آ جائے گا، آپ کے دھنیے کے پتے آئیں گے، پودینے کے جو گرین لیوز ہیں ان کا استعمال کریں سیلڈ کے طور پر۔ تو یہ 4 سپر فوڈ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، پھر اس برین کا میریکل دیکھیں۔ اور وہ 4 کون سی چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ نقصان کرتی ہیں، اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ سب سے زیادہ خطرناک میرے اور آپ کے برین کے لیے ہے سفید آٹا، جسے آپ میدا کہتے ہیں۔ میدے سے بننے والی تمام چیزیں آپ کو نقصان دیں گی۔ نمبر 2 پروسیس فوڈ، یہ جتنے بھی پیک آئٹم میں چیزیں آتی ہیں پروسیس کی ہوئی، مختلف کلر کے ڈرنکس، جوسز، ڈبوں میں پیک کی ہوئی وہ چیزیں کھانے کی سب سے زیادہ آپ کے برین کو نقصان دیتی ہیں۔ نمبر 3 ڈیپ فرائیڈ فوڈ، جو ڈیپ فرائیڈ فوڈ ہوتا ہے یہ بھی سب سے زیادہ آپ کو نقصان دیتا ہے۔ تو 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز سب سے زیادہ خطرناک، وہ ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ آپ کے دماغ کو زنگ لگا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بولتا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر انڈیویجول کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ 4 چیزیں آپ کے لیے زہر قاتل ہیں، آپ کے برین کے لیے۔ تو ان جو فائدے مند چیزیں ہیں ان کا استعمال کریں، جو آپ کو نقصان کرتی ہیں ان کو چھوڑ دیجئے۔ اور بہت ساری فرمائشیں لوگوں نے کی بالوں کے بارے میں۔ بالوں کے بارے میں اگلا ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بعد دے رہا ہوں، اور کیا اس میں کمال چیزیں ہیں، کیونکہ لوگوں کو کم پتہ ہے کہ کون سی چیزیں کھائی جاتی ہیں۔ میں اس کے بارے میں ایک پوری ڈیٹیل بتاؤں گا، میں ابھی نہیں بتانا چاہ رہا، لیکن آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، انجوائے کریں، اور اچھا لگے تو اپنے دوستوں میں، اپنی فیملیز میں شیئر کریں، اور مجھے دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔